سیاست نہیں ہے، وہ اپنی اپنی سیٹ ہم لے کے یہاں کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس سیٹ کو قابو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں تلخ باتیں کروں گا، مجھے ہمیشہ کبھی تلخ کہا گیا ہے، میں کہوں گا اور تلخ کہوں گا اور کہوں گا، کیونکہ وہ اسے کہا کہ زبان اور تلخ میکن، تو اپنی زبان کو تلخ کر دو، جب ذوق کے سننے والوں کا ذوق ٹھیک نہ ہو تو اور تلخ کر لو اپنی زبان کو۔ میں اپنی زبان کو ساری عمر تلخی میں بولتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے جب میری زندگی میں کبھی سوچا نہیں ہے ایم این اے کے علاوہ نہ وزیر، مجھے دونوں دفعہ میں وزیر بنا تھا، تو میرے پاس چودھری نثار شہباز صاحب وہ آئے تھے، پہلی دفعہ بھی، دوسرے میں کبھی نہیں میں نے کہا مجھے وزیر بناؤ، زبردستی بنایا۔ میں آج پھر کہتا ہوں، پھر کہا پرویز مشرف کا کہ جی ہم کالی پٹیاں لے کے جائیں گے، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں لیتا یہ وزارتیں۔ میں ایک جنگ میں بلیو کرتا ہوں ہے عوام کی جنگ، لوگوں کی جنگ، لوگوں کے مسائل، ان کی بات کے مسائل۔ اس کی وجہ سے میں یہاں تک اگر بھیج دیتے ہیں، مہربانی، نہیں بھیجیں گے تو بھی مہربانی، اس سے زیادہ مجھے کتنی دفعہ الیکٹ کریں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حالات کو سمجھیے۔ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے، 14 شخص لاشیں پڑی ہوں، 80 لوگوں کو گولیاں لگی ہوں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس کے بعد آپ فوری طور پہ اس کے اوپر ایکشن نہ لیں؟ کیوں نہ لیں؟ وہ وزیر اعظم کے ماڈل ٹاؤن کے گھر کے ساتھ گھر ہو، وزیر اعلیٰ کے گھر کے ساتھ گھر ہو، وزراء لاہور کے، حکومت لاہور کی، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ اس سے بڑی نااہلی کیا ہے؟ یہ کہنا کہ نااہلی بھی نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو بامقصد پارلیمنٹ بنائیں۔ میں تو اس کے لیے اپنی گردن کٹا کے آ کے کھڑا ہوں، میں کبھی الیکٹ ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس کے اندر بے مقصدیت نہ بھریں، اس کے اندر مسائل کا حل ہوگا تو اس پارلیمنٹ کو لوگ پیار کریں گے، محبت کریں گے۔ میں مولانا سے معذرت کے ساتھ، جب میں اپنی پارٹی کے اندر، مجھے کہتے ہیں جی آپ 15 دن پہلے کیوں نہیں یہ باتیں کی؟ بھئی میں 4 مہینے سے اپنی پارٹی کے اندر ایک ایک فرد کو قابو کرتا رہا ہوں، میں ہر رات دیکھ رہا تھا، میں چیزیں دیکھ رہا تھا۔ بدقسمتی ہے ہمارے ہاتھ اندر جو کوئی اندر سے بیٹھی حکومتیں بنانے اور گرانے والی قوتوں کا تصور موجود ہے۔ کوئی کہے نہیں ہے تو آج کہہ دے کہ وہ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کوئی ایک آدمی اٹھ کے بتائے مجھے۔ اندر سے حکومتیں بنانے اور گرانے کا نظام موجود ہے۔ میں نے اس دور میں اگر 6 سال بیٹھا ہوں، کس نے بٹھایا تھا مجھے؟ اور یقین جانیے، بے شک غصہ آئے گا کسی کو ہے، ہمارے ساتھ جو ہماری پارٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی اپنا ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ مجھے جو ذہن میں کوفتیں تھیں، ناراضگیاں تھیں، مسلم لیگ نون میں بیٹھے ہوئے جیلوں کے اندر، میں اگر یہاں کہوں، اس نے کہا کہ صنم میں اگر اس کا پجاری اگر صنم کی وہ شکایت کرے تو جو اہل کعبہ کو شکایتیں ہیں کعبہ سے وہ بیان کروں تو صنم بھی پکارے ہری ہری، وہ جو پتھر کے بوتے ہیں وہ بھی کرے تمہارے ساتھ اتنی زیادہ ہوئی، ہری 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 کر کے بول اٹھے۔ لیکن نہیں، میں ذاتی غموں کی داستان سنانے نہیں آیا، میں پورے قوم کے درد اور غم کی بات سنانے آیا ہوں۔ یہ پوری قوم جو ہے، جو ناانصافیوں کا سامنا کرتا ہے، 14 مہینے وزیر اعظم سینٹ میں کیوں نہیں گئے؟ یہ مذاق بھی بنی ہوئی ہے، سینٹ قومی اسمبلی سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ فیڈریشن کے اندر برابر
اکائیوں کی جگہ ہے، اس کو اس طرح نظر انداز کر دینا، یہاں قومی اسمبلی کو نظر انداز کر دینا، تو پھر وہاں آوازیں آئیں گی کہ گرا دو کاخ امرا کے در دیوار کو، یہ آواز آئے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لوگوں کے جو اس ملک کے کسان ہیں، اگر ان کا درد سنیں گے، جو مزدور ہیں ان کا درد سنیں گے، رو پڑیں گے، ان کے بچے یہاں کے بیٹھے۔ مجھے عمران خان سے اور گلے کے علاوہ میں نے ان سے کہا، خان صاحب آپ نے پوری قوم کو کھڑا کر دیا ہے، الیکشن اس کا 2-3 سال کے اندر حل ہوتا ہے، آپ اپنی ایک جاتی ہوئی پارٹی کو پہلے ہم ڈیمالش کریں، ان کو گرائیں اور پھر آگے آئیں۔ 3 مہینے سے میں انہیں اور انہوں نے قدم قدم پہ مجھ سے وعدے کیے کہ نہیں کروں گا، مجھے کہا ٹرسٹ می، میرے اندر ٹرسٹ ہے آپ کو، میں آئین کے خلاف نہیں جاؤں گا، میں پارلیمنٹ کے خلاف نہیں جاؤں گا، میں جمہوریت کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ لیکن اب جب ہم نے کہا ہم شاید جی چوک پہ جلسہ کر کے آ جائیں، انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، پھر کہا کہ کہہ دیا کہ یہاں ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ اسلام آباد سپریم کورٹ بنا دے گا۔ میں نے کہا میں نے اعلانیہ اپنی پارٹی سے ہر وقت میں باہر پریس کے شوق میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، مجھے پتا تھا، ڈر تھا۔ میں نے خان صاحب یہ سپریم کورٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنائے، یہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ میں نے یہ بات کی اور میں نے ملتان پہ بھی جا کے کی کہ سپریم کورٹ کا یہ اختیار نہیں ہے۔ میں اس لیے اٹھ کے آ گیا ہوں، وہاں مجھ سے جب وضاحت کر دی گئی اور کہا کہ آ جائیں، میں بیان اس کے خلاف ٹیکنوکریٹس کے دیتا ہوں، دیا انہوں نے، پھر میں واپس آیا۔ میں 15 دن یا 16 کی بات نہیں ہے، میری وہ جدوجہد جو پارٹیوں کے اندر میں کرتا رہا ہوں، میں اگر وہ بیان کروں گا تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ جو مسلم لیگ نون کے اندر میں نے کی ہے، جو یہاں پہ کیا ہے، میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں میں کس مصیبت کو روز آواز دیتا رہا ہوں۔ یہ تو دنیا کا چلن ہے، یہاں تو سیاست نے ایسے ہی چلنا ہے، یہاں وزارتیں بھی لو یا اقتدار بھی لو۔ آپ کو میں ایک واقعات بتانا نہیں چاہتا، جو مسلم لیگ نون نے اس اقتدار کے اس 14 مہینوں میں میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، وہ آپ سنیں تو حیران ہو جائیں گے۔ میں نہیں کہنا چاہتا، میں غم کی کہانی نہیں کرنا چاہتا۔ میں آج بھی یہاں کھڑا ہوں، میں نے کسی سے 1-2 میرے دوست ہیں جو 40-45 سال سے دوست ہیں، ان سے میں نے مشورہ کیا ہوگا، اپنی بیٹیوں سے کیا ہوگا، میں نے کسی سے بات بھی نہیں کی، میں نے کسی سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ میں نے کل بھی پوچھا تھا کہ اسمبلی کے اندر جانے کا رستہ کون ہے، کیسے جائیں گے، مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ مجھے ایک جرنلسٹ نے کہا کہ جی یہ ادھر سے جاتے ہیں، وہاں سے آ کے وہاں سے یہاں آ جائیں گے۔ میں نے کہا آپ جہاں کھڑے میں وہاں پہنچا، میں وہاں پہنچا تھا۔ میں آج بھی میں راستہ تلاش کرتے کرتے آیا ہوں، میں ساری زندگی راستہ تلاش کرتا رہوں گا پارلیمنٹ کا، اس پارلیمنٹ کا راستہ تلاش کرتا رہوں گا۔ جس دن میں اس کا راستہ بھول گیا میں گمگشتہ ہو جاؤں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہاں مجھے آ کے چونکہ آپ کو مخالف کی بات بھی بیٹھ کے سننے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔ میں نے ان ہاؤسز میں ہم نے اختلاف رائے کیا ہے، بار بار مظاہرے دیکھے ہیں، بار بار معاملات ہوئے ہیں۔ 85 میں جب ضیاء الحق صاحب آ کے یہاں تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو وہاں مولانا گور الرحمان نے مردان سے جماعت اسلامی کے تھے، انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا ڈیکرم کے خلاف رہے، تم بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا میں کھڑا ہو گیا، میں کہ ضیاء الحق صاحب ڈیکرم کی بات کرتے ہیں، آپ کو کس نے کھڑا کیا ہے اس سیٹ کے اوپر؟ آپ بندوق کے زور پہ بات کر رہے ہیں، آپ سٹرینجر ہیں اس ہاؤس کے اندر۔ ایک الیکٹڈ ایم این اے کو کہتے ہیں کیا آپ
بات کیسے کر سکتے ہیں جب پریزیڈنٹ بات کرتا ہوں؟ آپ اسٹرینجر ہیں، آپ چاہیں اس ہاؤس سے کہنے کی ایک شاید مجھے عادت پڑ گئی ہے، تو وہ تو میں کہتا رہوں گا۔ میں آج تک بھی یہ کرنا چاہتا ہوں، میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، میں اشارہ کروں کہ فلاں گروپ بنا رہا ہے، فلاں نہیں بنا رہا، مجھے کہا جاتا ہے، شاید میں کچھ زیادہ کہہ جاتا ہوں۔ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، جو کچھ اپنے کیمپ میں دیکھ رہا ہوں، اپنی پارٹی کے اندر جو کلچر بنا ہوا دیکھ رہا ہوں، جو میں نے مسلم لیگ نون کے اندر کا کلچر دیکھا ہے، کسی اور کے بارے میں پیپلز پارٹی کے اندر کا کلچر دیکھا ہے، یہ اور تو میں نہیں جانتا اے این پی کے اندر کا کلچر کیسا ہے، یا مولانا کو کتنے لوگ عدم اعتماد کرنے کی جرات کر سکتے ہوں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ تو کافر ہو جائیں گے۔ مجھے طاہر القادری صاحب نے بلایا، میرے وہ کلاس فیلو ہیں وہاں پہلے 5-6 سال میں، کہنے کہ جی میں پارٹی میں نے بنائی ہے اور مدینے والے کے نام سے بنائی ہے، اس میں فیل تو ہونا نہیں ہے، آپ ہمارے پاس وزیر اعظم آپ ہی ہے، آپ آ جائیں۔ میں نے کہا مولانا مصیبت ایک یہ ہے، اگر تمہیں آپ کو چونکہ مدینے والے کا آپ ایسے کرتے ہیں ذکر نہ کریں، لیکن آپ کے اپنے خواب ہوتے ہیں، کل کو آپ کو خواب آئے یا نہ آئے، آپ کہیں جی مدینے والے نے کہا ہے کہ جوید ہاشمی مرتد ہے، ملحد ہے، میں کدھر جاؤں گا؟ تو مجھے آپ کی جو لوگ جو ہے رانیاں یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں اس ایوانوں کو گرانے کے لیے، ان کے لیے میں ان کے لیے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا؟ میں نے کہا خان صاحب کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ان کے مطالبات آپ کے خلاف ہیں، جو نوجوان بچے، جو بیٹیاں، جو مولانا صاحب کو تو خیر وہ آتا، مجھے تو جو پاکستان کے ترانوں پہ باتوں پہ لوگ جو ہے اگر اٹھتے ہیں، ناچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کوئی اس کے اندر حدود ہو جائیں تو ایسا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر لبرل ملک ہے، ہم نے ملک بنایا ہے، ہر ایک کو اپنی بات کرنے کا استحقاق بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہاں پہ اپنی اپنی بہتری کی جگہ ہے، ہر پارٹی کو پنپ لینے دے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی جو بنی تھی تحریک انصاف، یہ اتنی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، جو مڈل کلاسز، نیچی کلاسز، ان کا اگر اس کا اندر بھی ایک جمہوری نظام بن جاتا، لیکن وہاں کوئی نہیں بنتا۔ لیکن میں اس کے بعد بھی خوش ہوں کہ سب پارٹی کے لوگوں نے یہ نہیں کہ میری تائید کی، ڈسکس کیا اور کہا کہ خان صاحب ہم نہیں جائیں گے، ہم یہاں پیچھے رہیں گے، ٹی چوک کا وعدہ تھا، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ تو خان صاحب کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کدھر سے اشارہ آئے یا کون کہے، وہ تو چھوڑے، میں اشاروں کو نہیں، میں نے تو اشاروں کے علاوہ دوسری زبان بھی دیکھی ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں میری، میں اشاروں کی بات نہیں کرتا، جو میرے آنکھوں دیکھا ہے، جو میری ساتھ ان کی اپنی گفتگو ہے، کمٹمنٹ تھی۔ تو اس لیے آج عمران خان کو کٹہرے میں کھڑا نہ کریں، یا وہ یہ صحیح ہے کہ، لیکن آج کٹہرے میں کھڑا کریں، اس پارلیمنٹ کو، اس یہاں سے پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے، مشکلات پڑی ہیں۔ اس لیے جناب اسپیکر میں زیادہ تقریر نہیں کرتا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں ایک بات یہ عرض کرنے آیا تھا، آج آیا اس لیے تھا کیونکہ آپ کو کہا جاتا ہے استعفے، آپ کہتے ہیں میں نے دیکھے نہیں، وہ کہتے ہیں ان کو جانے دیں۔ آج دیکھ بھی لیں، میں کھڑا ہوں، میں استعفیٰ دیتا ہوں اپنی سیٹ سے، میری پارٹی کا فیصلہ تھا، اس وقت میں نے مانا، میں نے دستخط کیے، میں بچہ نہیں ہوں۔ جن لوگوں نے، میں نے خان صاحب کو کہا تھا 2-3 آدمی جو ہیں وہ تو نکل جائیں گے، ان کو اپنی کمٹمنٹ نبھانی ہوگی، لیکن آپ ان سب کو انڈر پریشر لا کے نہ لیں استعفے۔ باقی سب سے میں سمجھتا ہوں، میں دیتا ہوں، کسی نے خوشی سے نہیں دیے، میں اس وقت نہ بھی خوشی سے دیا ہو استعفیٰ، میں یہاں خوشی سے استعفیٰ دیتا ہوں اس ہاؤس سے، چونکہ میں واپس جا رہا ہوں پاکستان کے عوام کے پاس، ہو سکتا ہے میں ادھر آؤں، ہو سکتا ہے میں ادھر آؤں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔
Majlis Shura Parliament in joint sitting is adjourned to meet again on Wednesday of September at 11 a.m. मखदूम जावेद हाशमी जो कि खिताब कर रहे थे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, और उनकी जानिब से कहा गया कि 14 महीने वज़ीर आज़म सेनेट में क्यों नहीं आए। उन्होंने बहुत सख्त अंदाज में ये सवाल उठाया और आप इस वक्त ये मनाज़र देख रहे हैं, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ खुद उठ कर आए हैं। अब इस पार्लियामेंट के इजलास के ख़त्म होने के बाद मखदूम जावेद हाशमी से मिल रहे हैं, उनसे मुसाफा कर रहे हैं। आज मखदूम जावेद हाशमी जब पार्लियामेंट के अंदर आए तो लोगों ने डेस्क पर जाकर तमाम अरकान ने तकरीबन 2 मिनट तक उनको खुशामदीद कहा और उसके बाद बहुत से लोगों ने जाकर उनसे मुसाफा किया। और अभी हमने देखा कि मखदूम जावेद हाशमी से मिलने के लिए मियां नवाज शरीफ अपनी सीट से उठकर आए हैं। अभी ये जो इजलास है मुलतवी कर दिया गया है बुध तक के लिए, यानी कि कल तक के लिए, और कल दोबारा से जैसे कि एक पूरा हफ्ता ये जो इजलास है ये जारी रहेगा। आज मखदूम जावेद हाशमी ने ये भी कहा कि मैं बता नहीं सकता कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुझे कितनी तकलीफ हुई है और कितना मैंने दुख उठाया है, लेकिन यहाँ मैं अपने गम बताने नहीं आया हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, नौजवान उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था असेंबली का रास्ता कौन सा है। आज जब मैं असेंबली की जानिब आ रहा था और आगे चूँकि लोग बैठे हैं तो मुझे नहीं मालूम था कि किस रास्ते से आना है। मैं सारी ज़िंदगी पार्लियामेंट का रास्ता तलाश करता रहूँगा। और उन्होंने कहा कि जिस दिन रास्ता भूल गया